ملتان شہر پاکستان کے ان شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو انتہائی قدیم شہر ہیں۔ ملتان کا تذکرہ جہاں ہمیں اس خطے کی جدید تاریخوں میں ملتا ہے، وہیں اس شہر کا تذکرہ سکندر یونانی کے درباریوں نے بھی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ اگرچہ کہ ملتان شہر سے تعلق رکھنے والے شعراء اور ماہرین نے ملتان سے وابستگی کے باعث ملتان شہر کی قدامت کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی خود کی اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان تو کیا پورا جہان سما سکتا ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفا ہستی سے مٹ گئے۔ ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفا ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے، لیکن ہمارا بزرگ شہر ملتان اور مسجد ملائک بنا ہوا ہے۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں پنجابی اکثریت میں ہے۔ پنجابی کا لہجہ ملتانی ڈیروی پنجابی کثرت سے بولا جاتا ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں صدر تحصیل، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیراوالا شامل ہیں۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استہان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استہان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ سکندر بن فلقوس کے زمانہ میں یہ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ اسی مالی قوم کی نسبت سے اس کا نام مالی تان پڑا۔ جنرل گنگھم کی رائے میں ملتان کی وجہ تسمیہ مول دیوتا یعنی سورج کا مندر ہے۔ 714 عیسوی میں جب محمد قاسم سقفی نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ مندر موجود تھا۔ بعد میں اس مندر میں مسجد بنا دی گئی، لیکن اس مندر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی، جن کی شجاعت اور بہادری کے داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ پانچ سو 71 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا۔
اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالمی اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال اور حضرت بابا پیراں غائب شامل ہیں۔ ملتان کے قدیم دروازوں میں پاک گیٹ دروازہ سر فہرست ہے۔ اس کا نام پاک گیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سے 3 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ بقیہ دروازوں میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ ملتان کو آموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر آم کی مختلف اقسام اگائی جاتی ہیں جیسا کہ چونسا، دسہری، کالا چونسا، دیسی، فجری، مالدہ، لنگڑا اور سندھ شامل ہیں۔ ملتان کا سوہین حلوہ بہت مشہور ہے جو کہ پورے پاکستان میں شوق سے کھایا جاتا ہے اور منگوایا جاتا ہے۔